بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، علم نفسیات میں شخصیت کا مطالعہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ شخصیت کی ایک جامع تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری اور باطنی اور اکتسابی اور غیر اکتسابی خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی پوچھے کہ تمہارے دوست کی شخصیت کیسی ہے تو اکثر ہم اس کے جواب میں فوراً اس کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ محنتی ہے، وقت کا پابند ہے، ذہین اور مخلص ہے وغیرہ۔ ان میں بہت سی خصوصیات مستقل ہوتی ہیں، لیکن طویل عرصے کے دوران ان میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے شخص سے الگ نظر آتا ہے اور ہر معاملے میں دوسروں سے مختلف رویے اور کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو درست طور پر جان لیا جائے تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ وہ فرد مخصوص حالات میں کیا کرے گا۔ ان میں سے بعض صفات عارضی حالات کی پیداوار بھی ہوتی ہیں۔ علم نفسیات کی طرح شخصیت اور کردار کی تعمیر دین کا بھی اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت انبیاء اکرام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی انسان کی شخصیت اور کردار کی صفائی ہے۔ اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کی یہ خصوصیات بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اسے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، یہ غیر اکتسابی یا قدرتی صفات کہلاتی ہیں۔ دوسری وہ خصوصیات ہیں جنہیں انسان اپنے اندر یا تو خود پیدا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، یا پھر اپنی قدرتی صفات میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں حاصل کر سکتا ہے، یا پھر یہ اس کے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ اکتسابی صفات کہلاتی ہیں۔ قدرتی صفات میں ہمارا رنگ، نسل، شکل و صورت، جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیتیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اکتسابی صفات میں انسان کی علمی سطح، اس کا پیشہ، اس کا فکر اور تفکر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ شخصیت کی تعمیر ان دونوں صفات کو مناسب حد تک ترقی دینے کا نام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو دلکش بنانے کے لیے اپنی قدرتی صفات کو ترقی دے اور دے کر ایک مناسب سطح پر لے آئے، اور اکتسابی صفات کی تعمیر کا عمل بھی جاری رکھے۔ شخصیت کے اعتبار سے ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ و ارفع اور آئیڈیل ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اعلیٰ ترین صفات کا اس قدر و حسین امتزاج ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ اب بحیثیت ایک انسان اتنی غیر معمولی شخصیت رکھتے ہیں کہ آپ کی عظمت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا۔ دور جدید کے مفکرین نے بھی آپ کی شخصیت اور کردار کی عظمت کو کھلے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری اور دوسرا اس کا باطن۔ انسان کا ظاہر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو واضح طور پر نظر آتا ہے اور اس میں اس کی ظاہری شباہت اور رویے شامل ہیں۔ باطن میں انسان کی عقل، علم، جذبات، احساسات اور رجحانات شامل ہیں۔ عام طور پر انسانوں کا ظاہر ان کے باطن ہی کا عکس ہوتا ہے، البتہ بعض افراد عارضی طور پر اپنے باطن پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ انسان کی مستقل صفات وہ ہوتی ہیں جو ایک طویل عرصے میں ارتقا پذیر ہوتی ہیں اور ان میں تبدیلی بہت آہستہ آہستہ آتی رہتی ہیں۔ یہ صفات انسان کی پوری عمر اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ مثلا انسان کی علمی و عقلی سطح ایک طویل عرصے میں ہی بلند ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی کی رفتار کو سالوں میں ناپا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کی خوشی یا غمی ایک عارضی کیفیت ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بدل جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص 5 بجے خوش ہو لیکن 5:30 بجے کسی وجہ سے غمگین ہو گیا ہو۔ انسان کی مستقل صفات اس کی عارضی کیفیتوں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنی عارضی کیفیات میں بھی ایک مخصوص رویہ اختیار کرنے لگ جائے تو یہ بھی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر بات بات پر بھڑک اٹھتا ہو تو سب لوگ اس کی شخصیت کے تصور میں اس کا غصہ ور ہونا بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم انسان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو تفصیلی دیکھنے جا رہے ہیں جن کو اپنا کر تبدیل کر کے ہم اپنی شخصیت کو مستقل طور پر تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ذہانت، احساس ذمہ داری، ابلاغ کی صلاحیتیں، قوت برداشت، قانون کی پاسداری، جنسی جذبہ، ذہنی پختگی،
قوت ارادی، خود اعتمادی، اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں تفکر، صبر و شکر، رویہ، علمی سطح، غصہ، چستی، خطرات کے بارے میں رویہ اور جسمانی صحت کو ڈسکس کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔